جو توحید متکلمین کے نزدیک ہے، جس کی 3 اقسام ہیں، وہ ہے توحید فی الذات لا قسیم لہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کی ذات کی کوئی تقسیم نہیں ہو سکتی، مطلب لا يتعدد ولا يتجزأ، نہ وہ متعدد ہے، ایک سے زیادہ ہے، نہ اس کی ذات کی تجزی ہو سکتی ہے کہ نصف یا ربع۔ یہ تقسیم ہے توحید فی الذات لا قسیم لہ۔ دوسری ہے توحید فی الصفات لا مثیل لہ، مطلب اللہ تعالی اپنی صفات میں بے مثال ہے، لیکن کیونکہ اشاعرہ ماتریدیہ کا تعلق نفات سے ہے جو کہ صفات کی نفی کرتے ہیں، اور معطلہ سے ہے، ان کے اصولوں میں سے صفات کی نفی ہے، تو یہ جو قسم ہے توحید فی الصفات لا مثیل لہ، اس میں وہ اکثر صفات کی نفی ہی کرتے ہیں، سوائے 8 صفات کے یا بعض کے نزدیک 20 ہیں، تو وہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر آیت کو دلیل بنا کر ناحق طور پر اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، جبکہ یہ دلیل ان کے خلاف ہے۔ اس آیت میں تو مماثلت کی نفی کی گئی ہے، لیس کمثلہ شیء، یعنی کسی بھی چیز سے اللہ تعالیٰ کی مماثلت نہ ذات میں ہو سکتی ہے نہ صفات میں، تو یہاں مماثلت کی نفی ہے، صفات کی نفی نہیں کی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، یہاں اس بات ہے، نام بھی ہیں صفات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بذات خود اس بات فرمایا ہے۔ تو وہ لوگ جو ہے معطلہ اس آیت سے غلط استدلال لیتے ہوئے صفات کا ہی سرے سے انکار کر دیتے ہیں، جبکہ اس آیت میں مماثلت کی نفی ہے، وہ مماثلت کی نفی کے بہانے صفات کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر کیا ہے، تو اشاعرہ ماتریدیہ اللہ کے ہاتھ کی نفی کرتے ہیں، اور جبکہ آیت کی روشنی میں ہمیں مماثلت کی نفی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اس کی شان کے لائق ہے، اس میں کسی کی مماثلت نہیں ہو سکتی۔ تیسری قسم ہے متکلمین کے نزدیک توحید کی، توحید فی الافعال لا شریک لہ۔ اب ان کے نزدیک شرک جو ہے وہ ربوبیت میں ہوتا ہے، اب توحید فی العبادہ کہیں ذکر نہیں ہے۔ ہم یہ جو توحید کے اقسام بیان کر رہے ہیں یہ متکلمین کی توحید، ان کے نزدیک بھی توحید کی 3 اقسام ہیں۔ متکلمین سے مراد اشاعرہ ماتریدیہ، جو ہمارے ارد گرد احناف اور شوافع پائے جاتے ہیں، اکثر یہ اشعری اور ماتریدی ہیں، اور یہ کتاب ان کی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے توحید۔ تو شرک دیکھیں، آپ دوبارہ سن لیں ان کی توحید کی 3 اقسام، توحید فی الذات لا قسیم لہ، دوسری ہے توحید فی الصفات لا مثیل لہ، اور تیسری ہے توحید فی الافعال لا شریک لہ۔ اب توحید فی الافعال یہی تو توحید ربوبیت ہے، اب یہاں انہوں نے شرک کا ذکر کیا، لا شریک لہ، عبادت کا تو ذکر ہی نہیں کیا، اور عبادت میں کوئی شرک کرے تو وہ اس کا تو ذکر ہی نہیں۔ یہی وہ وجہ ہے جو تقریباً 10-12 صدیوں سے امت اسلامیہ کے اندر، یا 8 صدیوں سے امت اسلامیہ کے اندر شرک فی العبادہ عام ہو گیا ہے، اور کوئی بھی اس سے روکنے والا نہیں،
کیونکہ اکثریت جو ہے مدارس اور علماء کی وہ اشاعرہ ماتریدیہ ہیں، ان کے نزدیک یہ شرک ہوتا ہی نہیں ہے۔ شرک ہوتا ہے ربوبیت میں، جب کوئی کہے کہ فلاں مشکل کشا ہے، فلاں بچہ دیتا ہے، اس کو وہ شرک کہیں گے۔ اگر اللہ کے افعال میں کوئی شریک بناتا ہے، اگر کوئی شخص غیر اللہ کو پکارتا ہے، اس کو وہ شرک نہیں بناتے، حرام کہہ دیں گے، مکروہ کہہ دیں گے، بدعت کہہ دیں گے، لیکن شرک اکبر نہیں کہیں گے۔ اور اسی وجہ سے امت اسلامیہ میں قبر پرستی عام ہو گئی۔ اور جب اہل سنت اہل الحدیث علماء نے توحید بیان کی، شرک توحید فی العبادہ، لا الہ الا اللہ کی صحیح تفسیر کی، اور اس کے مقابلے میں شرک کی وضاحت ہوئی، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور علماء اہل سنت پر تکفیری ہونے کے فتوے لگائے، جبکہ یہ تو اصل اسلام ہے۔ اسلام پھر کیا ہے؟ اگر اس غیر اللہ کی عبادت بھی چلتی رہے اور اسلام بھی چلتا رہے، پھر تو مشرکین عرب جو ہے وہ تو اولیاء اللہ قرار پائیں گے۔ انہوں نے تو ربوبیت میں جھگڑا کیا ہی نہیں۔ اور شرک، ان کا شرک آپ جانتے ہیں، ان کا شرک کس حد تک تھا؟ دو باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں جو کہ قرآن میں ثابت ہیں۔ وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ وہ اس اقرار کرتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں ان کی، لیکن یہ سب کچھ جسے آپ شرک کہہ رہے ہیں یہ تو تقرب نصیب ہوتا ہے اس سے اللہ کا۔ وہ شرک کو اللہ کا تقرب نیک عمل سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں، اور اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ مشکل کشا ہے، یہ غریب نواز ہے اور یہ فلاں داتا ہے، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں۔ جب ہم ان کو پکارتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہیں، تو اللہ خوش ہوتا ہے، ہمیں اس سے تقرب نصیب ہوتا ہے، اور پھر ہمارے لیے یہ شفاعہ کا کام دیتے ہیں۔ دیتا اللہ ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے۔ یہ سب عقائد مشرکین عرب کے قرآن میں اللہ نے ذکر کی، اس کے باوجود ان کو کفار قرار دیا ہے، اور فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان کی اکثریت اللہ پر ایمان لانے کے باوجود شرک کرتی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ کی ربوبیت پر ان کا ایمان ہے۔ شرک کیا ہے؟ اس کی عبادت میں شرک کرتے ہیں۔ تو متکلمین کی جو یہ توحید ہے، جو 3 اقسام میں نے بیان کی، اس میں بھی وہ ان کا جو زیادہ زور ہے اسماء و صفات میں نفی پر زور ہے، اور توحید ربوبیت جس میں لا شریک لہ انہوں نے کہا ہے، اس میں زیادہ تر زور کس بات پر ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ یہ جو ہے یہ مخلوق ہے، پھر یہ ثابت کریں اس کو پیدا کرنے والا صرف ایک ہے، اور پھر یہ ثابت کریں کہ وہ اللہ ہے۔ بس آپ پہنچ گئے اپنے مقام پر توحید میں۔ اور مشرکین عرب نے پہلے دن سے ہی جواب دے دیتے اللہ، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ۔ مشرکین عرب اس مسئلے میں کس کا جھگڑا ہے؟ یہ ایک فلسفہ ہے، بس ایک ان کی فلسفی جو اصول ہیں ان سے کھیلنے کا ان کا شوق ہے بس۔ اور آخر کیا ہے؟ صرف یہ ثابت کرنا کہ اس جہان کو 2 نے نہیں، ایک نے پیدا کیا، اور وہ ایک اللہ ہے بس۔ یہ تو مشرکین عرب عجم سب مانتے ہیں۔ تو نئی بات کیا ہوئی؟ نبیوں کی دعوت کیا ہے؟ نبیوں کی دعوت یہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، یعنی توحید عبادت۔ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک مت بناؤ کسی کو۔ تو یہ توحید ہے اہل سنت کی۔